کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سورہ القیامہ جو 75 نمبر کی صورت ہے اور 29ویں پارے میں ہے. سورہ القیامہ شروع ہونا ہے. سورہ القیامہ، یہ جو لفظ ہے قیامہ، قائم، قم، قیام، قیامہ، اور ساتھ میں الف لام بھی اس میں جوڑ دیا، یعنی کوئی وہ خاص دن جو اسٹیبلش ہونے والا ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اور قرآن میں دوسری جگہ اس کو فیصلے کا دن بھی ہے، اور کئی ناموں سے اس کا ذکر ہے، جو ایک دن آنے والا ہے. اس دن پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا اور پھر ان سے ان کے سارے حال جانے گا. سارے گواہ پیش ہوں گے، رسولوں کی پیشی ہوگی، اور ہر ایک آدمی کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. جو من میں اس کے ارادے بھی گزرے وہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور فرمایا اس کے لیے تو یہ کہ وہ آیت ہے نا کہ ذرہ برابر بھی عمل جس نے کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا. اس میں تمام اعضاء کی گواہیاں بھی ہوں گی جو قرآن سے نکل کے آتی ہیں، تو وہ گواہیوں کے ساتھ ہمیں پیش کیا جائے گا. اسی لیے کوئی آدمی جھوٹ نہیں بول پائے گا، مکر نہیں پائے گا، کیونکہ تمام اعضاء کی گواہی ہوگی. اس کو پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اب اس میں لام الف جو ہے وہ زائد مانا گیا ہے، یعنی کوئی بات کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. حالانکہ کچھ لوگ اس طرف بھی گئے، انہوں نے کہا کہ میں قیامت کے دن کی قسم کو بذریعے پیش نہیں کرتا ہوں، نہیں بتایا جائے گا، آپ خود سمجھو. لیکن اکثر لوگوں نے لام کو زائد مانا ہے اور ایکسٹرا سے، اور اس کو کہا ہے کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، بیوم القیامہ. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ نفس پہلے آپ سمجھ لیجئے، نفس پچھلی بار بھی یہ تھوڑی سی بات آئی تھی. 3 طرح کے نفس کا قرآن نے ذکر کیا ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ اینڈ نفس مطمئنہ. تینوں کا ذکر قرآن میں ہے. نفس آپ ایسے سمجھ لیجئے، جو نفس کی کئی میننگ عربی میں آتے ہیں. نفس سانس لینے کے لیے بھی آتا ہے، تنفس. نفس گھر والوں کے لیے بھی آتا ہے، اور بھی کئی طریقے، کئی لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن مین اس کا یہ سمجھا جاتا ہے جو آپ کے اندر آپ کی جان ہے، جو شعور ہے، جو احساس ہے آپ کو، وہ آپ کا نفس ہے. اور لوامہ یہ بلیم کرنے کے لیے یہ لفظ قرآن میں آتا ہے، ملامت کرنا، ٹوکنا، روکنا، ملامت کرنا، یہ اس کے لیے لفظ آتا ہے جس سے ملامت لفظ آتا ہے. پشچاپ ہونا، ملامت کرنا کوئی چیز، یہ ہوتا ہے لوامہ. تو وہ نفس جو آپ کو ملامت کرے کسی چیز کے لیے، یہ نفس ملامت کیوں کرتی ہے؟ اصل میں اس کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے. آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جو نفس جو ہوتا ہے، جو معاشرے سے جو آپ کا ذہن بنتا ہے وہی آپ کا نفس ہوتا ہے. چونکہ حق اور باطل کی تمیز کرنا یہ نفس کے اندر نہیں ہے. یہ حق جو ہے ظاہر وحی کے ذریعے سے حق بتایا جائے گا، اور باطل اچھی برائی کا تمیز تو ہو جائے گا، لیکن اصل میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے یہ تمیز آدمی کو وحی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ حق ہے
اور اس کے برخلاف جو چلتا ہے وہ باطل ہوتا ہے۔ تو بچپن سے جس کا ذہن جیسا بنایا جاتا ہے، اس کے جو من میں جو اس کی تربیت جیسی ہوتی ہے اور اس کے من میں جیسا بھی اس کو شعور ہو جاتا ہے معاشرے سے، ایک چیز اسے بچپن سے سکھائی جاتی ہے کہ یہ بری ہے بری ہے بری ہے، تو بڑا ہو کے وہ بھی اسے برا ہی سمجھتا ہے، اگر کرے گا بھی تو اس کے من میں اس کے لیے کھٹکا پیدا ہوگا۔ اگر شروعات سے تربیت میں ہی کسی چیز کو برا نہ بتایا جائے تو بڑے ہو کے وہ اس چیز کو اچھے ہی سمجھے گا اور اسے نہ کرنے پہ اسے برا بھی لگے گا۔ مطلب یہ جو ذہن بچپن سے بنتا ہے معاشرے سے، وہ ہو جاتا ہے نفس۔ کسی آدمی کو بچپن سے ایک چیز کھلائی جائے اور دوسری چیز کو بالکل نہ کھلایا جائے تو بڑا ہو کے وہ چیز بالکل بھی نہیں کھائے گا، وہ اس کے نفس میں وہ چیز پسندگی نہیں رہے گی۔ اگر کھلاؤ گے تو اسے برا لگے گا کہ نہیں نہیں یہ تو ہم کھاتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے نان ویج ہے، کسی جینزم میں نان ویج بالکل نہیں کھایا جاتا، ان بڑے ہو کے وہ کبھی بھی بچپن سے تربیت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ نہیں کھانا ہے، تو بڑے ہو کے بھی وہ نہیں کھاتے ہیں، ان کو برا لگتا ہے۔ تو جو بچپن سے جو تربیت ہوتی ہے کہ تو بچپن سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی قرآن کی وحی کے اکارڈنگ ان کی تربیت کریں کہ ان کو حق حق سمجھ میں آئے اور باطل باطل سمجھ میں آئے۔ ایسا نہ ہو کہ حق اور باطل گڑبڑ ہو جائے ان کے ساتھ۔ جب وہ قرآن پڑھیں گے تو حق کا حق اور باطل کا باطل الگ سمجھ میں آئے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اسی کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، قسم ہے اس نفس کی جو ملامت کرے، یعنی وہ تربیت ہی معاشرے سے ایسی ہو کہ بڑا ہو کے جب وہ عقل فہم کا ہو، شعور آئے اسے، تو پھر اس کے نفس میں وہ چیز ہے کہ حق اپنے آپ آتا چلا جائے۔ فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ حساب کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو ہم اکٹھا نہیں کریں گے؟ أَن نجمع عظامہ، عظامہ ہڈیوں کے لیے آتا ہے لفظ، کیا ان کو ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟ بلا، بے شک، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، قادر ہیں ہم اس پر کہ اس کی پور پور کو درست کر دیں۔ اس کے بنان جو ہے لفظ آتا ہے انگلی کے پوروں کے لیے، یعنی اس کے جو ہے فنگر پرنٹس تک درست کر دیں۔ آپ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ سے بنانے کی بات تو رہی، اللہ تعالیٰ نے فنگر پرنٹس جو کسی بھی دو آدمیوں کے ایک جیسے نہیں ہوتے دنیا میں، کتنا زبردست اشارہ قرآن کر رہا ہے 1400 سال پہلے۔ یہ ابھی تو کچھ 100 سال پہلے یہ ثابت ہوا ہے کہ دو آدمیوں کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے، اسی لیے تھمب امپریشن، انگوٹھے کا نشان لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ کبھی ملتا ہی نہیں کسی دوسرے آدمی سے۔ اور چیزیں مل جائیں گی لیکن یہ چیز فنگر پرنٹس کبھی نہیں ملتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تو ان کے فنگر پرنٹس بھی ایک کر دیں گے۔ مطلب یہ ایک ایسی چیز تھی جو ایک نہیں ہو سکتی، اس کو دھیان کے لیے قرآن نے ایک انڈیکیشن ہی کافی ہوتا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے کہ اس طرح کی بات کرنا تو یہ تو کسی آدمی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے سوا۔ اور فرمایا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم ان کی انگلیوں کے پوروں تک کو درست کر دیں، اس پر قادر ہیں، اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس کو قرآن نے دوسری جگہ یہ کہا کہ جب پہلی بار بنا دیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو دوسری بار میں کیا دقت ہے؟ جب تم کچھ تھے بھی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں تھے، جب ہم نے تمہیں بنا کے کھڑا کر دیا، تو انسان تو پھر مجبور ہوتا ہے جب سوچنے پہ کہ ہاں یہ کائنات ایسی نہیں چل رہی، اس کو کوئی چلانے والا ہے، اور پھر ہماری زندگی کا حساب لینے کے لیے بھی وہ بیٹھا ہوا ہے۔ جس کو حساب دینے کا ڈر ہے، خوف ہے، وہ اس دنیا میں اعمال بہت اچھے کرے گا، ایسے اعمال بھی کرے گا جس کو اللہ اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، نیک اعمال۔ اور جس کو قیامت کے آنے کا یقین نہیں ہوتا ہے، وہ معاشرے کے ڈر سے کچھ برائیوں سے شاید بچ جائے کہ بے عزتی نہیں ہو جائے، یہ نہیں ہو جائے، لیکن وہ اندر سے تو ویسے ہی رہتا ہے، جھوٹ فریب مکاری فراڈ سب رہتا، اس کے موقع پانے پہ وہ اس کو استعمال بھی کرتا رہتا بیچ بیچ میں۔ بس یہ ہے کہ وہ اللہ کا ڈر اس کے اندر نہیں آ پاتا ہے پوری طریقے سے۔ تو فرمایا ہے کہ اس کو سمجھو کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، کیوں نہیں، بے شک ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ انگلیوں کے پور تک درست کر دیں۔
بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان کہ آگے سے آگے فجر کرتا جائے، آگے سے آگے اور ڈھٹائی پہ برتتا جائے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ ایسی چلتا رہے گی دنیا، ہم چاہے جیسے اعمال کرتے رہیں گے اور دنیا ایسی ہی چلتی رہے گی، وہ تو ایسی چلتی آئی ہے، ایسی چلتی رہے گی۔ یہ ایک بہت غلط سوچ آدمیوں کی بنی ہے کہ یہ دنیا ایسے اپنے آپ چل رہی ہے، وہ تو شروع سے چلی آ رہی، اور دنیا میں گھٹنائیں ہوتی رہتی، اس طرح کی مہاماریاں بھی آتی رہتی، بیماریاں بھی آتی رہتی، لوگ مرتے بھی ہیں، زند پیدا بھی ہوتے، یہ تو ایسے ہی چل رہا اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ تصور غلط ہے، ایسے نہ چلتا رہا ہے اور نہ ایسے چلتا ہے۔ دنیا کا ایک وقت مقرر بھی ہے، اور اس وقت پہ وہ چیز گھٹت بھی ہو جائے گی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ مرتے رہو، پیدا ہوتے رہو، ایک اجل ہے، ایک مدت دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ چونکہ آخری امت ہے پوری، اب قیامت آئے گی، اس کے رسول آخری آ چکے، اسی لیے تھوڑی مدت زیادہ ہو گئی، وقت زیادہ ہو گیا، ورنہ اجل اتنی دی نہیں گئی ہے۔ جو نبیوں کے آنے کے سلسلہ جو رہتا ہے وہ لگاتار ہوتا ہے، آخری نبی اور رسول آ گئے تو چونکہ پوری دنیا کے لیے یہ میٹر ہے، اسی لیے تھوڑا اجل زیادہ بڑھا دیا، اور وہ ایک اجل جس وقت ختم ہوگی قیامت آ جائے گی۔ اور قیامت کب آئے گی اس کا قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور اس کا علم کسی کو نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ نبی اور رسول سے بھی جب یہ سوال کیا گیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرما دیا اس کا علم اللہ ہی کو ہے، لیکن اسے وہ اپنے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ لیکن قرآن وحی کے ذریعے سے کچھ نشانیاں اس کی بتا دی گئی ہیں جو آگے بھی آئیں گی، اگلی آیتوں میں بھی آئیں گی، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی وہ عذاب جو بڑا عذاب ہے، اس سے پہلے بھی کچھ چھوٹے عذاب کا ذکر ہے دنیا میں۔ ہر چیز قیامت کے بعد آخرت کے عذاب سے ریلیٹڈ نہیں ہے قرآن میں، وہ تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی جو عذاب ہوتا ہے اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ہمیشہ ایک جگہ ایک چیز کو فٹ نہیں کرنا چاہیے، جو اکثر لوگ کر دیتے ہیں کہ ہمیشہ جو بھی عذاب کا ذکر ہوتا وہ آخرت کا لے لیتے، قیامت کے بعد کا جو عذاب ہے وہ لے لیتے۔ دنیا کے عذاب کا بھی ذکر ہے، وقت وقت پہ اس کی تشریح ہوتی رہے گی جب وہ آیتیں آئیں گی۔ فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے سے آگے ڈٹائی کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے یہ کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، وہ اس کو اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا، اور یہ بڑی بھاری بات ہوگی۔ اور پھر آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ تو آپ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ اسی کی تحقیقات میں لگے ہوں، یہ تو آپ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ کو اس کا علم ہو۔ قیامت کا علم تو کسی کو نہیں آنے کا، اللہ تعالیٰ غیب سے کسی کو مطلع نہیں کرتا، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی نہیں کرتا، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ چیز بتا دی جاتی ہے غیب کا وحی کے ذریعے سے، جیسی نبی کو بتائی جاتی ہے تو وحی کے ذریعے وہ امت کو بھی پتہ لگ جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوئی وہ ساری کی ساری قرآن میں درج ہے اور ہم تک موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان تک جو علم پہنچایا وہ آج ہم تک بحفاظت محفوظ ہے۔ رسول کا لایا ہوا دین قرآن میں موجود ہے۔ اب کوئی آدمی قرآن پہ عمل کرے گا، ایک ایک آیت پڑھے گا تو وہ رسول کے لائے ہوئے دین پہ چلے گا۔ جو آدمی قرآن بنا سمجھے ہوئے پڑھے گا، قرآن پہ عمل نہیں کرے گا اور باہری باتوں کو لے گا تو وہ ہمیں نہیں پتہ وہ کہ کون سا لائے ہوئے دین پہ چل رہا ہے۔ رسول کا لایا ہوا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تو قرآن ہے، اس میں ہے جو آپ کی زبان سے نکلی، جو اللہ تعالیٰ نے وہی آپ پر کہی، آپ کی زبان سے ایک ایک شبد نکلا جس کو لکھ لیا گیا، اللہ نے حفاظت کیا قیامت تک، آج تک ہے۔ یہ ہے رسول کا دین۔ اگر ہم اس پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو دین وہ اپنے رسول کے ذریعے سے بھیجتا ہے، اس پہ چلنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اس سے الگ ہٹ کے چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ اچھا، لوگوں میں روایتوں میں ایسی
कह दी कि मुसलमानों का 40 साल राज होगा, ये होगा, कि लोग बाग क़यामत को तो समझते ही नहीं है कि क़यामत अभी आने को है। अरे अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, क़यामत अभी कहाँ से आई। पहली बात तो आदमी जब मर जाता है तो क़यामत उसकी तो वही खुद, उसको क़यामत का इंतज़ार ही नहीं, उसका तो हिसाब किताब ख़त्म हो गया अमाल का, वो तो उसको मौत आ गई। लेकिन क़यामत जो आएगी, जो एक भारी बात होगी दुनिया में, वो फैसले का दिन कायम होने को है, कायम होने वाला है। और अब आखिरी रसूल आ गए, उसके बाद तो अब क़यामत आने का ही ज़िक्र है। कुरान में ढेरों उसके इशारात हैं, लेकिन हम उस इशारात को समझेंगे। वो एक अचानक की घटना होगी और बहुत अचानक से आ जाएगी, वो किसी को इत्तला नहीं किया गया उसके बारे में। फरमाया यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा फ़इज़ा बरिक़ल बसर, तो जब आँखें, जब रोशनाई, निगाहें पथरा जाए, व खसफ़ल क़मर, और चाँद में ग्रहण लग जाए, व जुमिया शम्स वल क़मर, और जमा कर दिए जाएं सूरज और चाँद। ये भारी घटनाएं हैं जो फल्कियात से रिलेटेड हैं, चाँद और सूरज से। यक़ूलुल इंसानो यौमइज़िन ऐनल मफ़र, तो इंसान, यक़ूलुल इंसानो यौमइज़िन ऐनल मफ़र, तो इंसान कहेगा कि आज कहाँ पर भागें, भागने की जगह कहाँ है। इंसान कहेगा यौमइज़िन ऐनल मफ़र, भागने की जगह कहाँ। यक़ूलुल इंसानो यौमइज़िन ऐनल मफ़र, जी बिल्कुल सही बात है। नहीं, आप चेक कर सकते हैं और हम आ भी सकते हैं आपके पास, जहाँ आप बुलाएं। आप जो तो दुकान ही बंद है, काम कहाँ से आएगा। पूरी कपड़े की भी दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है जी। हाँ, बस ये है कि जो आ जाता है असल में काम घर पर, बच्चे अच्छों का वो। यक़ूलुल इंसानो यौमइज़िन ऐनल मफ़र, इंसान कहेगा कि आज कहाँ भागें। इसमें चाँद को ग्रहण लगने की बात आ रही, सूरज और चाँद मिलने की बात आ रही। इसकी तशरीह आगे भी इंशाअल्लाह होगी, कभी मौका पड़ेगा, और आगे कुछ आयतें हैं। लेकिन चाँद और सूरज जो है ये एक बड़े प्लैनेट हैं, और क़यामत आने पे जैसा कि बताया जाता है, ये सब चीज़ें एक बार की तोड़ फोड़ के बराबर कर दी जाएंगी। पहाड़ जो है हवा रुई की तरह उड़ा दिए जाएंगे, बिल्कुल ऐसे हवा में उड़ेंगे, और पूरी ज़मीन फ्लैट कर दी जाएगी। इसी ज़मीन पे हश्र का मैदान कायम होगा, इसी ज़मीन को फ्लैट कर दी जाएगी, समंदर ख़त्म हो जाएंगे, सब चीज़ें, और इतनी बड़ी ज़मीन फ्लैट बिल्कुल, और उस पर फिर मबूस कर दिया जाएगा। अपनी क़ब्रों से लोग उठेंगे और अपने अमाल का हिसाब देंगे। तो फरमाए यक़ूलुल इंसानो यौमइज़िन ऐनल मफ़र, इंसान कहेगा कि आप कहाँ भागें आज। कल्ला, हरगिज़ नहीं, ला वज़र, कोई ठिकाना नहीं है, भागने की कोई जगह नहीं है। कल्ला ला वज़र, कोई ठिकाना नहीं है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, आज तेरे रब की ओर ठिकाना है। मुस्तक़र जो है करारगाह है, तेरे रब की ओर ठिकाना है, कोई और ठिकाना है भी नहीं। इसी दुनिया में हश्र का मैदान कायम होगा, इसी ज़मीन पे। आज जो लोग ठिकानों की जगह खोजे हुए हैं कि कोई बड़े पीर साहब की दरगाह में चला जा रहा है, कोई कहीं तरह चला जा रहा है, कोई कहीं, ठिकाना तो उस दिन रब की तरफ होगा। यानी रब की तरफ जो रुजू किए हुए उस दिल को लेके जाएगा, उसके लिए बेहतरीन ठिकाना होगा। और जो रब को नाफरमान करके ज़िंदगी गुजार रहा होगा, तो उस दिन जब वो कब्र से उठाया जाएगा तो उसके लिए ठिकाना अच्छा नहीं होगा। फरमाया आज तो बस बचाव की जगह तेरे रब की ओर ही है। युनब्बउल इंसानो यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र, युनब्बउल इंसानो यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र, उस दिन इंसान को बताया जाएगा, ख़बर दी जाएगी कि उसने क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा, क्या इक़दाम लिया और किस चीज़ में उसने ताख़ीर की। यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र, जो अमाल उसके हैं, एक एक चीज़ को उसको बताया जाएगा कि क्या क्या करने से वो चूक गया और क्या वो करता रहा, क्या उसने इक़दाम लिए, किस चीज़ में उसने ताख़ीर की, हर इंसान को बताया जाएगा। बलिल इंसानो अला नफ्सी बसीरा, बल्कि इंसान तो ख़ुद अपने ऊपर गवाह है, ख़ुद निगाह रखता है वो अपने नफ्स पर, ख़ुद निगाह रखी, उसको बताने की क्या ज़रूरत।
ہر آدمی اپنے دل کے چور کو خود جانتا ہے. ویسے اس دن وہ تو چھپائے گا، لیکن اس دن گواہی ہوں گی تمام چیزوں کی تو بتا دیا جائے گا. تو سب پہلے تو وہ بہانے بازی کرے گا، لیکن بہانے کچھ کام نہیں آئیں گے. اس دن تو سارے اعضا گواہی دیں گے، ہاتھ پیر ساری کھال سب گواہی دیں گے، فرشتے ملائکہ گواہی دیں گے، رسول گواہی دیں گے، اور جو اس کے جو بھی بات صحیح کرے اس سے گواہی لی جائے گی، اس کے اعضا گواہی دیں گے. تو وہ تو ویسے تو اپنے چور کو آدمی خود ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا برائیاں ہیں، وہ کہاں نافرمانی اللہ کی کرتا ہے، یہ تو وہ خود جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیے کہ بل الانسان علی نفسی بصیرہ، اپنی نفس پر خود بصیرت رکھنے والا ہے، وہ تو خود جانتا ہے. ویسے کوئی اگر دھوکے سے کوئی کام ہوتا ہے، بلا ارادہ اگر کوئی کام ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، کوئی برا کام ہم سے بلا ارادہ سرزد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ بلا ارادہ کھائی ہوئی قسموں کو ہم پکڑ نہیں کریں گے، مگر وہ جو دل کے ارادے سے کرو، کیونکہ اس میں آپ کا انٹینشن، آپ کا ارادہ شامل ہو جاتا ہے. اسی لیے اب آپ کا دوش اس میں ہے کیونکہ آپ نے ارادے سے کیا. غیر ارادتاً اگر ہو گیا تو پھر وہ آپ کی دھوکہ ہے، اس پہ آپ کو تو جو ہے معافی مل سکتی ہے. تو ویسے اپنے کاموں پر آدمی خود گواہ ہے. ہر آدمی سیلف اسسمنٹ کرے خود بیٹھ کے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کے اپنے اعمالوں کو اللہ کی کتاب سے چیک کرے، اور جو نافرمانیاں وہ کر رہا ہے اس سے ہو رہی ہوں دھوکے سے یا جان بوجھ کے، اس کو ایک بار ایسٹیمیٹ کرے، اسسٹ کرے، اور پھر اسے چھوڑ دے اور توبہ کر لے. اور یقینی طور پہ اللہ کی بات مانیں گے تو ہی تو ہم سجدے میں ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی بات جب تک ہم مانیں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی بات ماننا ہی اسی کی عبادت ہے. اللہ کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولو، تو اب ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. اور یہ بات پہ جب تک ہم سجدہ ریز رہیں گے، جب تک اس آیت پہ کہ جھوٹ نہیں بولو، تو ہمارا وہ سجدہ رہے گا. اور جیسے ہی ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمارا سجدہ ختم ہو جائے گا. اب ہمیں توبہ کرنا پڑے گی، پھر سے سجدے میں آنا پڑے گا. تو ہر آیت پہ ہم سجدے میں رہیں، اللہ کی ہر آیتوں پہ سجدے میں رہیں. اللہ نے کہا فریب نہیں، جھوٹ نہیں بولو، دھوکہ نہیں دو. یہ ساری باتوں پہ تھی تو جو گناہ برائی کے کام ہے جو اندر چھپے بیٹھے ہیں، حسد غیبت، جب تک یہ اندر رہے گی تو اللہ کی آیتوں پہ سجدہ نہیں ہو پائے گا. سجدہ تو جب ہی ہوگا جب ساری آیتوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے توبہ کر لیں، اور اس پر ہمیشہ کے لیے فرما بردار ہو جائے اس کی آیتوں پہ. تو یہ ہمیشہ کے لیے سجدہ ریز ہے. آپ سمجھ گئے نا کہ سجدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی آیتوں پہ ہمیشہ کے لیے جھک جانا، اپنے سر کو جھکا دینا، وہ ہے حقیقی سجدہ. اور اگر وہ حقیقی سجدہ نہیں ہے تو اس رسمی سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی زیرو ہے اس کی ویلیو. اگر وہ حقیقی سجدہ نہیں ہے، اگر آپ اللہ کی آیتوں پہ ہمیشہ نہیں جھکے، کبھی جھکے رہتے، کبھی اٹھ جاتے، کبھی نافرمانی کر دیتے، پھر فرما برداری پہ آ جاتے، پھر نافرمانی کرتے ہیں، ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، تو یہ چیز نہیں چلتی ہے. اللہ کی آیتوں پہ ایک بار سجدہ ریز ہوں. اور سمجھ گئے آپ، اگر اللہ کی آیتوں کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہمارا سجدہ ختم ہو جاتا ہے ہماری زندگی سے. ہمیں توبہ کر کے پھر سے اس کو سجدے میں آنا پڑے گا. تو فرمایا کہ اپنے نفس پر یہ اپنے نفس پر خود نظر رکھتا ہے. آدمی اپنے دل کے چور کو خود جانتا ہے، دوسرا نہیں پہچان سکتا اس کے دل میں کیا ہے. اللہ ہی جانتا اس کے دل میں کیا ہے، لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ وہ کیا سوچے بیٹھے ہوئے ہے، اس کے دل میں کیا ہے، وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیا اس کی نیت ہے. نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کی نیت کیا ہے کوئی کام کرنے کی. ریاکاری کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے، کس نیت سے وہ کام کر رہا ہے، اعمال جو کر رہا ہے وہ کس نیت سے ہے. اب چونکہ یہاں سے ٹاپک بدل رہا ہے اسی لیے اس کو اب اگلے ہفتے سے انشاءاللہ لیں گے. یہاں 15 آیتیں ہو گئی ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں وقت ہے تو آپ اپنے قرآن کو سمجھ آیتوں کو، رمضان کا مہینہ ہے اسی لیے خوب دل بھی لگتا ہے قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں. بیٹھ کے اللہ کی آیتوں کو پڑھیں، سمجھیں، اور جہاں تک ہو دوسروں تک اس کو پہنچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.